بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت ہی نیک اور پارسا تھا۔ سب لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ لوگوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک اور شخص تھا، لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بد عمل اور بد کردار کہ کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اگر وہ کسی انسان کے رستے میں آ جاتا تو وہ انسان رستہ بدل لیتا۔ اسی طرح وہ کسی دکان سے کچھ چیز خریدنے جاتا تو دکاندار اس سے سیدھے منہ بات نہ کرتا، جبکہ نیک آدمی کسی کو رستے میں مل جاتا تو وہ انسان اس کے احترام میں وہیں رک جاتا اور بڑے ادب کے ساتھ اسے مخاطب کرتا۔ اس گناہ گار شخص نے کئی بار سوچا کہ کیا ایسا کروں کہ لوگ میری عزت کرنے لگیں۔ ایک دن وہ گناہ گار شخص اپنے گھر میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اس کو خیال آیا کہ جس طرح یہ لوگ میری عزت نہیں کرتے اور مجھے برا سمجھتے ہیں، کیا قیامت والے دن جس دن حساب لینے والا حساب لے گا تو میرے نامہ اعمال میں تو کچھ نہیں ہوگا؟ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت کی نظر نہ کرے۔ اس نے خود سے سوال کیا کہ کیا اللہ کی نظر میں عزت والا ہونا ضروری ہے کہ انسانوں کی نظر میں؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ اللہ کے یہاں عزت والے بنو، انسان خود ہی عزت کرنے لگیں گے۔ اسی سوچ میں وہ اپنے گھر سے باہر نکلا۔ رستے میں دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گناہ گار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل سے بڑا شرمسار ہوا اور خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ کیا خبر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی عابد و زاہد شخص کے دل میں خیال آیا کہ اپنے زمانے کا بدترین گناہ گار اور پوری قوم میں یہ بدنام شخص ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گناہ گار شخص اٹھا اور چلا گیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ فکن ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کریں۔ ہم نے اس کے خلوص حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے چھین لیے گئے ہیں۔